ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں تھا جہاں بچے کھیلتے، گائیں چرتی اور زندگی پرسکون چل رہی تھی۔ گاؤں کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی کھیلتے تھے، لیکن ایک لڑکا جس کا نام علی تھا ہمیشہ اکیلا بیٹھا رہتا تھا۔ علی کی دنیا میں کتابیں، رنگ برنگے کاغذ اور مختلف آرٹ کے سامان تھے، لیکن اس کی زیادہ دوست نہیں تھے۔ علی کو کاغذ کی چیزیں بنانا بہت پسند تھا۔ وہ کاغذ سے جہاز، کشتیاں اور پرندے بناتا اور گھنٹوں ان کے ساتھ کھیلتا، لیکن ایک دن علی نے سوچا کہ وہ کچھ خاص بنائے گا، کچھ ایسا جو پہلے کبھی نہ بنایا ہو۔ علی نے ایک سفید کاغذ اٹھایا اور اسے اپنے تخیل کی دنیا کے مطابق موڑنا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اس نے کاغذ سے ایک خوبصورت شہزادی بنا لی۔ شہزادی کے کاغذی لباس کو اس نے رنگین پینسلوں سے سجایا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بنائی۔ یہ ہے میری کاغذ کی شہزادی، علی نے خوش ہو کر کہا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شہزادی جیتی جاگتی ہو۔ علی نے اس کا نام کاغذ کی شہزادی رکھا اور ہر وقت اس کے ساتھ کھیلنے لگا اور اس سے باتیں کرتا، اس کے لیے کہانیاں سناتا اور اس کا خیال رکھتا۔ ایک رات علی کاغذ کی شہزادی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ جیسے ہی گاؤں کی گھڑی نے 12 بجائے، کچھ حیرت انگیز ہوا۔ چاندنی کی روشنی علی کے کمرے میں آئی اور سیدھی کاغذ کی شہزادی پر پڑی۔ اچانک شہزادی نے حرکت کرنا شروع کر دی اور وہ زندہ ہو گئی۔ السلام علیکم علی، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی حیران رہ گیا۔ تم بول سکتی ہو؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں، تمہاری محبت اور تخیل نے مجھے زندگی دی ہے، لیکن یاد رکھو میں صرف تمہارے اچھے اعمال کی وجہ سے زندہ رہ سکتی ہوں۔ کاغذ کی شہزادی نے علی سے کہا، علی میں چاہتی ہوں کہ تم گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اپنا ہنر بانٹو۔ تمہارے پاس بہت تخلیقی صلاحیتیں ہیں، لیکن تم نے اسے کبھی دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ علی نے جواب دیا، میں شرمیلا ہوں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، اگر تمہارا ہنر دوسروں کو خوشی دے سکتا ہے تو تمہیں کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ اگلے دن علی نے شہزادی کی بات مان کر گاؤں کے بچوں کو اپنے ساتھ کاغذ کی چیزیں بنانے کی دعوت دی۔ پہلے تو بچے ہچکچائے، لیکن جب انہوں نے علی کی تخلیقات دیکھی تو سب بہت متاثر ہوئے۔ علی ہمیں بھی سکھاؤ، بچوں نے کہا۔ علی نے انہیں جہاز، پرندے اور خوبصورت کھلونے بنانا سکھایا۔ جلد ہی پورے گاؤں میں علی کا چرچا ہونے لگا اور بچے ہر روز اس کے پاس آ کر نئی چیزیں سیکھنے لگے۔ کاغذ کی شہزادی خوش تھی کہ علی نے اپنی تخلیقی صلاحیتیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا شروع کر دی ہیں، لیکن ایک دن اس نے علی سے کہا، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اگر مجھے پانی میں ڈالا گیا یا آگ کے قریب لے جایا گیا تو میں ختم ہو سکتی ہوں۔ علی نے وعدہ کیا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ گاؤں کے چند شرارتی بچے جو علی کی مقبولیت سے جلتے تھے، انہوں نے ایک دن کاغذ کی شہزادی کو چرانے کا منصوبہ بنایا۔ رات کے وقت جب علی سو رہا تھا، وہ کمرے میں داخل ہوئے اور شہزادی کو لے کر بھاگ گئے۔ شہزادی نے چیخ کر علی کو پکارا، لیکن علی گہری نیند میں تھا۔ صبح علی جاگا تو شہزادی غائب تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور گاؤں کے ہر کونے میں اسے تلاش کرنے لگا۔ میری کاغذ کی شہزادی کہاں گئی؟ علی نے ہر کسی سے پوچھا، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ شرارتی بچوں نے شہزادی کو گاؤں کے تالاب کے قریب لے جا کر اسے پانی میں پھینکنے کا سوچا۔ جیسے ہی وہ اسے پانی کے قریب لے گئے، شہزادی نے کہا، پانی مجھے ختم کر دے گا، لیکن یاد رکھو تمہارے برے اعمال کبھی تمہیں خوشی نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر بچوں کے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے شہزادی کو پانی میں پھینکنے کی کوشش کی۔ اسی وقت علی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بچوں کو روکتے ہوئے کہا، رکو، تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے، اگر تم اسے نقصان پہنچاؤ گے تو یہ ہمیشہ تمہارے یاد میں رہے گا۔ بچوں نے علی کی بات سنی اور شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے شہزادی کو واپس کر دیا اور علی سے معافی مانگی۔ کاغذ کی شہزادی علی سے بولی، علی تم نے اپنی بہادری اور اچھے دل سے مجھے بچایا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں واپس اپنی دنیا میں جاؤں۔ علی نے غمگین ہو کر کہا، لیکن تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، دوستی ہمیشہ دل میں رہتی ہے اور تم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے کبھی مت بھولنا۔ شہزادی دوبارہ کاغذ کی حالت میں واپس چلی گئی، لیکن علی نے اسے ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھا۔ اس نے اپنا ہنر گاؤں کے بچوں کے ساتھ بانٹنا جاری رکھا اور سب کو یہ سبق دیا کہ دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کریں، اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے فائدوں کے لیے استعمال کریں۔